ویلکم بیک فرام دا بریک ناظرین اب ہم بات کریں گے ہیڈ ایکس یعنی سر درد کے بارے میں، اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہد، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ایمرجنسی میڈیسن، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ ہیڈ ایکس یا سر درد جو ہے وہ کتنا کامن ہے ہمارے یہاں؟ ہیڈ ایکس بہت کامن ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ 100 بندے لیں تو اس میں سے 85 بندوں کو جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے دوران ہیڈ ایک ہوا ہوگا، اور اگر آپ ویسے دیکھیں تو 38% بندوں کو 2 ہفتے کے دوران ہیڈ ایک ہوا ہے۔ تو اتنا کامن ہے ہیڈ ایک، جو کہ روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے، تو اتنا کامن ہے یہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہاں ہمارے ویورز یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کیا اس کی کوئی اسپیشل کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے جو سر کے درد ہوتے ہیں، یا ہم اس کو کامنلی صرف سر کے درد کے طور پہ ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، اس میں مختلف ٹائپ کے ہیڈ ایکس آپ لے سکتے ہیں۔ مائیگرین ایک ٹائپ کا ہیڈ ایک ہے، اس کے علاوہ میننجائٹس جس میں دماغ کی جھلی میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس میں سر درد ہو تو وہ الگ کلاسیفیکیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور سب ایرکنوائڈ ہیمریج، اگر دماغ کے اندر بلیڈنگ ہو گئی ہے تو وہ سب ایرکنوائڈ ہیمریج کہلاتا ہے، اس میں جو سر درد ہوتا ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر دانت میں درد ہو، سر میں درد، ریفرڈ پین جاتا ہے، تو یہ مختلف نوعیت کا ہیڈ ایک ہے۔ اگر شوگر والے مریضوں میں شوگر کم ہو جائے تو اس میں بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے۔ سو اس کو مختلف طریقے سے ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں ایک بہت کامن پریکٹس ہے کہ عام کسی کو بھی سر میں درد ہوا، انہوں نے کوئی بھی ایک پین کلرز یا کوئی بھی، اکثر تو لوگ جن کو ریگولرلی ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ قسم کی بھی میڈیسنس کو سیلف میڈیکیشن کے طور پہ یوز کر لیتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ ضرور یہاں پہ یہ بتائیں ہمیں اور ہمارے ویورز کو کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور اس میں کوئی خطرہ بھی انوالوڈ ہو سکتا ہے سیلف میڈیکیشن ہیڈ ایکس کے اندر کرنے میں، یا اٹ از a very normal thing؟ یہ جو آپ ہیڈ ایک کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کے ہیڈ ایک یوزیلی مائیگرین میں ہوتے ہیں، اور مائیگرین بہت کامن ہے۔ اگر آپ 10 لوگوں میں سے لیں تو اس میں سے ایک بندے کو مائیگرین ہوتا ہے، اور اس مائیگرین کو وہ جو سر میں درد ہوتا ہے اس میں ریگولرلی آپ کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں۔ اگر کسی کو بہت فریکوینٹ ہیڈ ایک ہو رہا ہے، یعنی ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتے میں 1 دفعہ، تو اس ہیڈ ایک سے بچاؤ کی کچھ دوائیاں ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اس درد کو روکنے کے لیے دوائیاں لیں۔ درد کو روکنے کے لیے جو دوائی لیتے ہیں وہ یوزلی انالجیزیا ہوتا ہے، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ہیں، یا کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ لیور سے میٹابلائز ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو ریگولر لیتے رہیں تو جگر اور گردے پہ اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر گردے خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی میڈیکیشنز جو سیلف میڈیکیشنز ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کامنلی یہ کہا جاتا ہے کہ مائیگرین جو ہے وہ فیمیلز میں یا عورتوں میں زیادہ کامن ہے۔ یوزلی فیمیلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائیگرین کامن ہے، لیکن اس کے ساتھ میلز میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی ڈائگنوسس، بیکاز اگر ایک بار آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لیا تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یوزلی فیملی ہسٹری ہوتی ہے، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اس کو سک ہیڈ ایک بھی کہتے ہیں، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اور اس میں 2 ٹائپس ہوتے ہیں۔ کچھ مریضوں میں جو ہے وہ اورا ہوتا ہے، یعنی پہلے سے آپ کو پتہ ہونے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر آدھے سر میں درد شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ وامٹنگس ہونے لگتی ہیں، اتنا شدید ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو اورا محسوس ہونے لگے تبھی آپ دوائی لے لیں تاکہ وہ پروگریس نہ کر سکے۔ لیکن کچھ مریضوں میں جو ہے اورا نہیں ہوتا، وداؤٹ اورا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پروفائلیکسس امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ہمیں ایک بہت ہی بریف سی کلاسیفیکیشن بتائی ہے، اس کے بعد اب آپ ہمیں اگر یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیں کہ اس کے کازز نارملی کیا ہوتے ہیں؟ یوزلی ہارمونل پرابلمس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آپ کو سامنے نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سٹریسرز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نیند پوری نہیں ہو، کچھ کھانے میں چیزیں ایسی ہیں، فار ایگزامپل چاکلیٹ ہے، کیفین ہے،
الکوہل ہے، اگر آپ یہ استعمال کریں زیادہ تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے. اور پھر ٹینشن جہاں ہوتی ہے اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹینشن کے ساتھ بھی مائیگرین کا ایسوسیشن ہے، تو زیادہ لوگوں میں مائیگرین ہونے لگتا ہے. آلدو ٹینشن ہیڈ ایکس کو ہم ڈفرینٹلی کلاسیفائی کرتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بھی مائیگرین پریسپٹیٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی پریونشن کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریسز آپ خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں. ہر بندے میں اسٹریسر مختلف ہوگا. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو نیند پوری کریں. ایسی چیزوں سے اجتناب کریں جو کہ اس کو پریسپٹیٹ کرتی ہیں. گردن میں کچھ لوگوں کے درد ہوتا ہے تو زیادہ کام نہ کریں اس طرح کا، کیونکہ ایک بار اگر آپ کو ہو گیا تو آپ کو نیکسٹ پتہ چل جائے گا کہ اس وجہ سے مجھے زیادہ ہو رہا ہے مائیگرین، تو اس سے بچاؤ کریں. میرے خیال سے گردن کے درد جو ہے وہ رات کو سوتے وقت پلو کی پوزیشن یا اگر بہت زیادہ ہارڈ پلو ہو اس سے بھی گردن کے درد میں ایک کاز ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہم ہیڈ ایکس یا سر درد کے بارے میں مزید باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.